بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل ليدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث، وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن فاعل كضارب وناصر، ومن غيره على صيغة المسارع من ذلك الفعل بميم مضموم مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج، وهو يعمل عمل فعله المعروف إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال، ومعتمدا على المبتدأ نحو زيد قائم أبوه، أو ذي الحال نحو جاءني زيد ضارب أبوه عمرا، أو موصول نحو مررت بالضارب أبوه عمرا، أو موصوف نحو عندي رجل ضارب أبوه عمرا، أو همزة الاستفهام نحو أقائم زيد، أو حرف النفي نحو ما قائم زيد. فإن كان بمعنى الماضي وجبت الإضافة معنى نحو زيد ضارب عمرو أمس. هذا إذا كان منكرا. أما إذا كان معرفا باللام يستوي فيه جميع الأزمنة نحو زيد الضارب أبوه عمرا الآن أو غدا أو أمس. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری عبارت میں اسم فاعل کی بحث کو ذکر کیا ہے. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل ليدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث. یہ جو عبارت ہے اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم فاعل کی تعریف کی ہے. اسم فاعل کی تعریف ذکر کی ہے کہ اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل بطور حدوث قائم ہے. اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل بطور حدوث قائم ہے. بطور حدوث کا مطلب یہ کہ مستقل قائم نہیں ہے بلکہ تینوں زبانوں میں سے کسی زمانے میں فعل قائم ہے. فعل بمعنی مصدر، فعل بمعنی معنی مصدری، فعل بمعنی معنی مصدری مراد ہے، یعنی فعل نہیں بلکہ فعل سے جو لغوی فعل ہے یعنی کام جس کو معنی مصدری ہم کہتے ہیں وہ چیز یہاں پر مراد ہے، کوئی بھی عمل. مصنف نے کہا ہے اسم مشتق من فعل، اسم فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہو فعل سے. دراصل یہ جو مسئلہ ہے کہ اسم فاعل بنتا کس سے ہے یہ مختلف مسئلہ ہے. کچھ نحویین یہ کہتے ہیں کہ فعل سے مشتق ہوتا ہے، کچھ نحویین یہ کہتے ہیں کہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ وغیرہ جو متعلقات فعل ہیں سب یہ فعل سے مشتق ہوتے ہیں. کس سے؟ فعل سے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی چونکہ یہی تھا اس لیے مصنف نے کہہ دیا اسم مشتق من فعل. ورنہ بعض نحویین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسم فاعل وغیرہ جو ہیں یہ فعل سے مشتق نہیں ہوتے بلکہ براہ راست مصدر سے ہی بنتے ہیں. جیسے فعل مصدر سے بنتا ہے ایسے ہی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ بھی کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنائے جاتے ہیں. لیکن بہرحال مصنف کو چونکہ ان کا مسلک پسند ہے اس لیے مصنف نے کہا اسم مشتق من فعل لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، جس کے ساتھ فعل قائم ہے. اگر اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ میں فعل واقع ہے تو وہ مفعول ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ میں فعل قائم ہے، اب قائم ہونے کا دو مفہوم ہے، قائم ہونے کے دو مفہوم ہیں. یا تو فعل اس سے صادر ہوا ہو، یا تو فعل اس سے صادر ہوا ہو، یا فعل صادر نہ ہوا ہو بلکہ فعل اس سے متصل ہو، بلکہ فعل کیا اس سے متصل ہو. فعل صادر ہوا ہو جیسے ضارب مارنے والا، تو ضرب جو ہے کس سے صادر ہوئی ہے؟ اسم فاعل سے. کس سے؟ اسم فاعل سے. اور فاعل جو ہے فعل جو ہے اس سے صادر نہ ہوا ہو، فعل صادر نہ ہوا ہو جیسے مرنے والا، جیسے مرنے والا. تو موت کس سے واقع صادر ہوتی ہے؟ جی جو آدمی مرتا ہے اس سے موت صادر ہوتی ہے کیا؟ بھائی موت وہ لے کر کے تو نہیں آتا، موت اس سے صادر نہیں ہوتی بلکہ موت کو صادر کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن فعل اس سے متصل ہوتا ہے، یعنی فعل موت جو ہے وہ اس سے متصل ہوتا ہے، تو فعل اس کے ساتھ میں متصل ہوتا ہے بس. تو یا تو اس سے صادر ہوا ہو یا متصل ہو، دونوں صورتیں یہاں پر مراد ہوں گی.
لیدل علی من قام به الفعل، تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، بمعنی حدوث کے معنی کے ساتھ، یعنی بطور حدوث کے۔ وصیغتہ من الثلاثی المجرد علی وزن فاعل۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں فاعل کے صیغے بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل کا صیغہ عام طور پر ضارب کے وزن پر آتا ہے۔ کس کے وزن پر؟ ضارب کے وزن پر، جیسے ضارب ہے فاعل کے وزن پر، کس کے؟ فاعل کے وزن پر، جیسے ضارب، ناصر، قاتل، حامد، فاسق۔ ثلاثی مجرد اگر فعل ثلاثی مجرد ہے اور اس سے اس میں فاعل بنانا ہے تو ضارب کے وزن پر، فاعل کے وزن پر اس کو بنا لیا جائے گا۔ وصیغتہ من الثلاثی المجرد، اور اس میں فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے ضارب، ناصر وغیرہ۔ ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع، اور اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ سے ہمیں اس میں فاعل بنانا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، تو ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس میں فاعل قیاسی ہے، باضابطہ اس کے بنانے کا ایک قاعدہ ہے۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جب ہم اس میں فاعل بنائیں گے تو مضارع کے صیغے پر بناتے ہیں۔ کس کے؟ مضارع کے صیغے پر بنائیں گے، بس مضارع میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے، مضارع میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے۔ اور مضارع میں تھوڑی سی تبدیلی کیا کرتے ہیں؟ علامت مضارع کو ہٹا کر کے میم مضموم لگا دیتے ہیں، علامت مضارع کو ہٹا کر میم مضموم شروع میں لگا دیتے ہیں۔ کس میں لگا دیتے ہیں؟ شروع میں لگا دیتے ہیں۔ اور آخر سے پہلے والا جو حرف ہے، آخر سے پہلے والا جو حرف ہے، اگر اس پر پہلے سے ضمہ یا فتحہ ہو، پہلے سے ضمہ یا فتحہ ہو تو اس کو گرا کر کے کسرہ دے دیتے ہیں، اور اگر پہلے سے کسرہ موجود ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں، یہ اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ تو مضارع کا جو صیغہ ہوگا وہی بعینہ ہی اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ اور تبدیلی کیا ہے؟ علامت مضارع کو ہٹا کر کے میم مضموم لگا دیا جائے، اور اخیر سے پہلے والے حرف پر اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ لگا دیا جائے، پہلے سے کسرہ موجود ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اخیر میں تنوین لگا دی جائے، مضارع بن جائے گا۔ جیسے یدخلو، یدخلو، تو اس میں کیا تبدیلی کریں گے ہم؟ علامت مضارع یا کو ہٹائیں، اس کے شروع میں کیا لگا دیں؟ میم لگا دیں، کیا بن گیا؟ مدخلو، مدخلو۔ اخیر سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ خا، اور خا پر پہلے سے کسرہ ہے، اس لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لام پر تنوین لگا دیں، مدخلو، یہ اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع من ذلک الفعل، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس فعل کے مضارع کے صیغے پر ہوتا ہے، میم مضموم کے ساتھ حرف مضارع کی جگہ، حرف مضارع کی جگہ میم مضموم کے ساتھ، وکسر ما قبل الآخر، اور آخر سے پہلے والے حرف کے کسرے کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستخرج۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ بتا دیا۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا عمل بیان کر رہے ہیں، اس میں فاعل کا عمل، اس میں فاعل کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل عمل کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں فاعل اگر حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اگر حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اس میں فاعل سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، تو اس میں فاعل اپنے فعل کا سا عمل کرے گا، اس میں فاعل اپنے فعل کا عمل کرے گا، یعنی اگر فعل لازم ہے، فعل لازم تھا، اس سے اس میں فاعل بنایا گیا تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر فعل متعدی تھا اس سے اس میں فاعل کو بنایا گیا ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا، چاہے مفعول لہو ہو، مفعول معہو ہو، مفعول مطلق ہو، حال ہو، تمیز ہو، ان سب کو پھر کیا دے گا؟ وہ نصب دے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حال یا استقبال کے معنی میں، پہلی شرط ہے حال یا استقبال کے معنی میں، اور دوسری شرط کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک اس کے پہلے، 6 چیزوں میں سے کوئی ایک اس کے پہلے۔ اس کی تفصیل کرتے ہیں ہم، لیکن یہ 2 شرطیں کیوں لگائی گئی پہلے اس چیز کو سمجھ لیں۔ یہ 2 شرط لگانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فاعل جو عمل کرتا ہے وہ کرتا ہے فعل سے مشابہت کی وجہ سے، فعل مضارع سے، چونکہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے عام طور پر، اور فعل مضارع سے مشابہت کی وجہ سے ہی یہ عمل بھی کرتا ہے، تو فعل مضارع حال اور استقبال کے معنی دیتا ہے، اس لیے پہلی شرط لگا دی حال یا استقبال کے معنی دے۔ اور دوسری جو شرط لگائی ہے یعنی 6 چیزوں میں سے کوئی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے ما بعد کی طرف، فعل منصوب ہوتا ہے
ما بعد کی طرف، یعنی فعل کی جو نسبت ہوتی ہے وہ ما بعد کی طرف کی جاتی ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے چونکہ، اور فعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، چاہے فعل مضارع ہو یا فعل ماضی ہو۔ تو فعل چونکہ مسند ہوتا ہے یعنی اس کی ما بعد کی طرف اسناد کی جاتی ہے، اس لیے ہم نے یہ شرط لگا دی تاکہ جب یہ چیزیں اس کے شروع میں ہوں گی تو پھر اس میں فاعل کی بھی اسناد ہوگی، اس میں فاعل کی بھی اسناد ہوگی، تو دونوں میں مشابہت ہو جائے گی، اس وجہ سے یہ پھر عمل کر لے گا۔ بہرحال پہلی شرط تو کیا ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ معتمدن علی المبتدئی، وہ اعتماد کیے ہوئے ہو مبتدا پر۔ اعتماد کا مطلب کیا ہے کہ اس کے شروع میں، اس میں فاعل کے شروع میں مبتدا ہو اور اس میں فاعل مل ملا کر کے خبر بن رہا ہو، اس میں فاعل اپنے معمول سے مل کر کے پھر خبر واقع ہو رہا ہو، جیسے زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، یہاں پر زید مبتدا ہے، قائم اس میں فاعل ہے، اور ابوہ قائم کا فاعل ہو کر کے پھر یہ خبر ہے زید کی۔ او ذی الحال، یا اعتماد کیے ہوئے ہو ذو الحال پر، یعنی اس میں فاعل سے پہلے ذو الحال ہو اور اس میں فاعل مل ملا کر کے اس سے حال واقع ہو، اس سے حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید ضاربا ابوہ عمرو، جیسے ابوہ عمرا، جیسے جاءنی زید ضاربا ابوہ عمرا۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ جاء فعل نون وقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، زید ذو الحال، زید ذو الحال، ضاربا اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر ضاربا کا فاعل، امرا ضاربا کا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول، اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے ذو الحال، حال زید کا، حال ذو الحال سے مل کر کے پھر فاعل ہوا جاء کا، تو زید جو اس سے پہلے واقع ہے وہ ذو الحال ہے اور ضاربا مل ملا کر کے حال واقع ہو رہا ہے، تو اس لیے عمل کرے گا، اس لیے عمل کرے گا۔ او موصول، یا اعتماد کیے ہوئے ہو اس میں موصول پر، یعنی اس میں فاعل سے پہلے اس میں موصول ہو اور اس میں فاعل مل ملا کر کے صلہ واقع ہو، جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا، جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا، میں گزرا اس شخص کے پاس سے جس کا باپ عمرو کو مارنے والا ہے۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ مرر فعل تا ضمیر فاعل، با حرف جر، الف لام بمعنی الذی اس میں موصول، الف لام بمعنی الذی اس میں موصول، ضارب اس میں فاعل، ابوہ اس کا فاعل، امرن اس کا مفعول، ضارب اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے صلہ، الف لام بمعنی الذی اس میں موصول کا، موصول صلے سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر متعلق ہو جائے گا مررت فعل۔ تو ضارب اس میں فاعل سے پہلے الف لام بمعنی الذی اس میں موصول موجود ہے، اس لیے عمل کرے گا۔ او موصوف، یا اعتماد کیے ہوئے ہو موصوف پر، یعنی اس میں فاعل سے پہلے موصوف ہو اور اس میں فاعل مل ملا کر کے صفت واقع ہو، جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، اس مثال میں رجل موصوف ہے اور ضارب ابوہ عمرا مل ملا کر کے صفت واقع ہو رہا ہے رجل کی، صفت واقع ہو رہا ہے رجل کی، پھر مل ملا کر کے یہ مل ملا کر کے خبر ہو جائے گی اندی کی، یا مبتدا مؤخر ہو جائے گا اور اندی خبر مقدم ہو جائے گی۔ او حمزۃ الاستفہامی، یا اعتماد کیے ہوئے ہو حمزہ استفہام پر، اس پر حمزہ استفہام پر، یعنی اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، جیسے اقائم زید، جیسے اقائم زید، یا حرف نفی پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یعنی اس سے پہلے حرف نفی ہو، جیسے ما قائم زید، جیسے ما قائم زید۔ تو یہ 2 شرطیں ہو گئیں، نمبر 1 حال یا استقبال کے معنی میں ہو، نمبر 2 اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا تو مبتدا ہو یا اس سے پہلے موصول ہو، یا تو مبتدا ہو یا اس سے پہلے ذو الحال ہو، یا اس سے پہلے اس میں موصول ہو، یا اس سے پہلے موصوف ہو، یا حمزہ استفہام ہو، یا حرف نفی ہو۔ ان 6 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس سے پہلے ہوگی تو پھر یہ عمل کرے گا۔ فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًى نَحْوُ زَيْدٌ ضَارِبُ عَمْرٍ أَمْسِ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی جائے، مثال کے طور پر پہلی جو شرط تھی کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، حال یا استقبال کے معنی، اگر یہ شرط نہیں پائی گئی بلکہ وہ ماضی کے معنی میں، اس میں فاعل ماضی کے معنی میں، تو اب کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کہ اس میں فاعل عمل نہیں کرے گا، اب اس میں فاعل عمل نہیں کرے گا بلکہ اس میں فاعل کی اضافت کرنی پڑے گی ما بعد کی طرف، اس میں فاعل کی اضافت کرنی پڑے گی کہاں؟ ما بعد کی طرف، جیسے
اور اضافت معنوی ہوگی، اور یہ اضافت بھی کون سی ہوگی؟ اضافت معنوی ہوگی، اضافت لفظی نہیں ہوگی۔ اضافت لفظی کہتے ہیں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جائے، صفت کا صیغہ معمول کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے زید ضارب عمر امسی، تو یہاں پر ضارب مضاف بنا دیا، عمر ہم نے مضاف الیہ بنا دیا، اور یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے ضارب، چونکہ معمول ضارب کو اس وقت ہوتا جب یہ حالی استقبال کے معنی میں ہوتا، جب حالی استقبال کے معنی میں ہے ہی نہیں تو عمل نہیں کرے گا، جب عمل نہیں کرے گا تو ماں بعد اس کا معمول بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ اضافت معنوی ہے۔ فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، پس اگر ماضی کے معنی میں ہو تو واجب ہے اضافت معنوی، جیسے زید ضارب عمر امسی، امسی کی وجہ سے ضارب جو ہے یہ ماضی کے معنی میں ہو گیا ہے۔ هذا اذا كان منکرا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شرطیں ہم نے ذکر کی ہیں دو، کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں، وہ حال استقبال کے معنی میں ہو اور 6 چیزوں میں سے کوئی ایک اس کے شروع میں ہو، کہتے ہیں یہ شرطیں اس وقت ہیں جبکہ اسم فاعل نکرہ ہو، جب اس میں فاعل نکرہ ہو۔ اگر اس میں فاعل نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ معرفہ، اس پر معرف باللام داخل ہے، اس پر معرف باللام داخل ہے، تو پھر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں، ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ الف لام اس کے شروع میں ہوگا، جب الف لام اس کے شروع میں ہوگا تو خود ہی وہ کس کے معنی میں ہو جائے گا؟ الف لام بمعنی الذی، اسم موصول ہو جائے گا، اور الذی اسم موصول کے معنی میں جب وہ ہو گیا تو اب کسی شرط کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ تو خود شرط اس کے اندر پائی گئی ہے۔ ھذا اذا كان منکرا، یہ شرطیں اس وقت ہیں جبکہ وہ نکرہ ہو۔ اما اذا كان معرفا باللام، بہرحال جب وہ معرف باللام ہو تو برابر ہے اس میں تمام زمانے، جیسے زید ضارب ابوہ عمرا الآن یا او غدا یا او امس، یعنی حال کا معنی پایا جائے یا استقبال کا معنی پایا جائے، تمام صورتوں میں پھر الف لا یہ اسم فاعل جو ہے اپنے معمول میں عمل کرتا ہے، یعنی فعل لازم سے بنایا گیا ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے، اور متعدی سے بنایا گیا ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا، جیسے زید ضارب ابو عمرا میں زید مبتدا ہے اور الف لام بمعنی الذی اسم موصول ہے، الضارب اس میں فاعل ہے، ابوہ پھر اس کا فاعل بنے گا اور امر اس کا مفعول بن جائے گا، تو عمل کر رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے۔ چلو ترجمہ دیکھ لیں ایک مرتبہ۔ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہے، مشتق ہو فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہو، فعل جس کے ساتھ میں فعل قائم ہو حدوث کے معنی کے ساتھ، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے ضارب اور ناصر، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے مضارع کے صیغے پر، اس فعل کے مضارع کے صیغے پر ہوتا ہے، مضارع کے حرف کی جگہ میم مضموم کے ساتھ اور ما قبل کے کسرے کے ساتھ، آخر سے پہلے والے حرف کے کسرے کے ساتھ، جیسے مدخل اور مستخرج، اور وہ عمل کرتا ہے فعل معروف کا سا عمل اگر حال استقبال کے معنی میں ہو اور اعتماد کیے ہوئے ہو مبتدا پر، جیسے زید قائم ابوہ، یا ذوالحال پر جیسے جاءنی زید ضاربا ابوہ عمرا، یا موصول پر جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا، یا موصوف پر جیسے عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، یا حمزہ استفہام پر جیسے قائم زید، یا حرف نفی پر جیسے ما قائم زید۔ بس اگر وہ ماضی کے معنی میں ہو تو واجب ہوگی اضافت معنوی، جیسے زید ضارب عمر امسی، یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس میں فاعل نکرہ ہو، بہرحال جب اس میں فاعل معرفہ ہو تو برابر ہے اس میں تمام زمانے، جیسے زید ضارب ابوہ عمرا الآن، زید مارنے والا ہے اس کا باپ عمرو کو الآن اب یعنی موجودہ زمانے میں، یا غدن مارنے والا ہے کل آئندہ زمانے میں، او امسی یا مارنے والا ہے گزشتہ